بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام انسانوں کے بابا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے لیے مٹی کہاں سے اٹھائی یا کس فرشتے نے مٹی لائی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے۔ اور دوسری بات کہ جتنے بھی انسان ہیں اس روئے زمین پر سب کے الگ مزاج اور الگ رنگ ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ تو کوئی سیاہ، اور کسی کا مزاج نرم ہے تو کسی کا سخت، یا کوئی درمیانی طبیعت کا بھی مالک ہے۔ تو اس سب کی کیا وجوہات ہیں؟ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مشت خاک سے پیدا کیا جو کہ تمام روئے زمین سے لی گئی تھی۔ اولاد آدم میں وہی اوصاف جلوہ گر ہو گئے جو مٹی کے تھے، کوئی ان میں سے سفید ہے، کوئی سرخ، کوئی سیاہ، اور کوئی ان کے درمیانی اسی طرح پاکیزہ طبیعت والا، اور کوئی خبیث طبیعت کا مالک، کوئی نرم طبیعت والا تو کوئی ترش رو اور کوئی درمیانی طبیعت کا مالک ہے۔ یہ تمام اس وجہ سے ہیں کیونکہ طرح طرح کی مٹی کا جو اثر تھا وہ انسانوں میں نظر آتا ہے۔ امام احمد نے اس روایت کو یحییٰ سے اور یحییٰ علیہ السلام نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے اوف اور اوف نے قسامہ بن زہیر اور قسامہ نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جبکہ یہی روایت حوزہ بن اوف سے روایت کی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں بھی یوں ہی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا کہ وہاں سے مٹی لے کے آؤ۔ جب آپ زمین پر مٹی لینے کے لیے آئے تو زمین نے اللہ کی پناہ مانگی کہ مجھ سے کمی نہ کرو اور نہ مجھے عیبدار کرو۔ جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس پلٹ گئے، بارگاہ الہی میں جا کر عرض کی، اللہ تعالیٰ مٹی نے پناہ مانگی سو میں نے پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، مٹی نے ان سے بھی پناہ مانگی، انہوں نے بھی پناہ دے دی اور واپس پلٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ویسے ہی عرض کیا جیسے جبرائیل امین نے ذکر کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، مٹی نے ان سے بھی پناہ مانگی۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کروں اور خالی ہاتھ واپس پلٹ جاؤں۔ لہٰذا عزرائیل ملک الموت نے روئے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لے لی اور آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر اسی خاک کو بھگویا تو وہ لیسدار مٹی بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دست قدرت سے اس کو پیدا فرمایا تاکہ ابلیس کو اس پر کبر و بڑیائی کا موقع نہ میسر آ سکے۔ پھر یہ مٹی سے بنا ہوا قالب 40 سال تک پڑا رہا۔ یہ وقت جمعے کے دن کی مقدار تھا۔ فرشتے اس قالب کے قریب سے گزرتے تھے اور تعجب کرتے تھے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایسا قالب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ تعجب ابلیس نے کیا۔ ابلیس اس کے قریب گزرتا اور ٹھوکر مارتا تو اس ٹھوکر سے قالب سے یوں آواز نکلتی جیسے ٹھیکری کے کھنکھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ اس کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ابلیس اس قالب کے منہ سے داخل ہو اور پشت سے نکل آیا۔ فرشتوں سے کہنے لگا، نہ ڈرو، اس سے تمہارا رب بڑا بے نیاز ہے، یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قالب میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔
जब अल्लाह ताला ने रूह फूंकी, रूह सर तक पहुंची तो आपको छींक आई। फरिश्तों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह तबारक व तआला जवाबन इरशाद फरमाया, जब रूह आंखों तक पहुंची तो आपकी नज़र जन्नत के फलों पर पड़ी। जब रूह पेट तक पहुंची तो आपको भूख महसूस हुई। रूह अभी पांव तक न पहुंचने पाई थी कि आप जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ लपके। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, हलकुल इंसान मन अजला, आदमी जल्दबाज बनाया गया है। जितने फरिश्ते थे सब सजदे में गिरे सिवाय इब्लीस के। उसने सजदा करने वालों का साथ ना माना। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक की तो उन्हें यूं ही छोड़े रखा। इब्लीस उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा। जब उसने देखा कि ये अंदर से खाली है तो पहचान गया कि ये अपने आप को रोक न सकेगा, काबू न रख सकेगा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत है कि जब आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई और रूह सर में पहुंची तो आपको छींक आई। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमुकल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्हें छींक आई। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व ताला। तबारक व ताला ने फरमाया रहमुका रब्बुका या आदम। हाफिज अबू बकर बाजार ने इससे रिवायत किया। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब फरिश्तों को सजदे का हुक्म मिला तो सबसे पहले हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया था। तमाम फरिश्तों के सजदे में गिरने के बाद इब्लीस ने सजदा न किया। उसने कहा कि ये मिट्टी से बनाया गया है और मैं आग से पैदा किया गया हूं, तो मैं इस हिसाब से इससे बड़ा हुआ, तो मैं एक मिट्टी से बनाए गए इंसान के सामने सजदा क्यों करूं? तो इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया, जिसका बदला वो इंसानों से लेता आ रहा है। आज की वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह है। अल्लाह हाफ़िज़।